ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم سب کی نسبت ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے حبیب کو کتاب عطا فرمائی اور اپنے حبیب کو حدیث عطا فرمائی، اپنے حبیب کو اصحاب عطا فرمائے، اپنے حبیب کو امت عطا فرمائی. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو بے مثال بنایا کہ اس کی مثال نہ پہلے تھی، اور آپ کے بعد نبوت کو بند کر دیا تو حضور علیہ السلام کی بھی مثال نہیں، حضور کی نبوت کی بھی مثال نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب شخصیت بے مثال اللہ نے بنائی تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آپ کی شخصیت کو بے مثال بنا کر آپ کے منسوب اور آپ سے متعلق اور آپ نبی علیہ السلام کے ایمان کے ساتھ متعلق ہر وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال بنائی جس کا تعلق حضور کی شخصیت کے ساتھ ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو بے مثال نہ ہو. حضور علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا بے مثال، حضور علیہ السلام کو اللہ نے شجاعت دی بے مثال، حضور علیہ السلام کو اللہ نے سخاوت دی بے مثال. اور یہ بات آگے چلانے سے پہلے یہ میں تمہید کے طور پر آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام 1,24,000 کروڑ بیش انبیاء علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے، اللہ نے ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے. معجزہ کہتے ہیں لا مثال لہ، اس کی کوئی مثال نہ ہو. معجزہ کہتے ہیں کہ اس کی طرح کی کوئی چیز کوئی نہ لا سکے. معجزہ کہتے ہیں کہ جس کے سامنے آنے کے بعد مخلوق اس کی مثال لانے سے عاجز ہو جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نشانی عطا فرماتے تھے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اگر اللہ کے نبی ہو تو ہمیں مثال دکھاؤ، ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، تو وہ نبی وہ نشانی ایسی دکھاتا کہ نبی علیہ السلام کی اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد اس قوم، اس ملت اور اس وقت میں کوئی اس کی مثال بھی نہیں لا سکتا. یہ بات میری سمجھ لیں. اب جیسے مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما من الانبیاء من نبی، انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں آیا الا قد اوتی ما مثلہ آمن علیہ بشر، کہ مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی نشانی عطا فرمائی کہ لوگ اس نشانی پر اعتماد کر کے ایمان لے کر آتے.
اب مثلا حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا. اللہ نے ایک معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل میں لیتے اور جب نکالتے وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ کہ جب وہ ہاتھ ایسے بغل میں لیتے اور ہاتھ بغل سے نکالتے تو وہ سورج سے زیادہ روشن ہوتا تھا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب عصا زمین پر پھینکتے فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ کہ جس وقت میں انہوں نے اپنا عصا زمین پر پھینکا وہ ایک اتنا بڑا اژدہا بن گیا اور جب اس لاٹھی کو ایسے کھینچا تو وہ لاٹھی بن گئی. یہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا. اور یہ معجزہ اس وقت اس لیے عطا فرمایا، یہ نبی کو اللہ دو چیزیں دیتے ہیں معجزے کے ساتھ. معجزہ دیتے ہیں اس کی مثال نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ اس قوم میں اس کا رواج ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری عروج پر تھی. اس وقت میں جادو زوروں پر تھا، جادو سب پر چڑھ کر بول رہا تھا. اب جادو کے اندر آدمی کمالات دکھاتا ہے. حضرت موسیٰ نے کمال دکھایا کہ ہاتھ ایسے کیا، باہر نکالا تو سورج سے زیادہ روشن ہو گیا اور اس کی کوئی مثال کوئی جادوگر نہیں لا سکا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر پھینکا، وہ ایک چلتا دوڑتا بڑا خوفناک اژدہا بن گیا. جادوگر اس کی مثال نہیں لا سکا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ موسیٰ جادوگر نہیں، موسیٰ نبی ہے. موسیٰ نبی ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی گنجے کے ہاتھ پر کسی گنجے کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو اس کے تمام کے تمام بال آ جاتے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب عروج پر تھی. دنیا میں طب جتنی عروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوئی، کائنات میں اس سے پہلے یا اس کے بعد طب کبھی اتنے عروج پر نہیں آئی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی لایا جاتا، اس کے سر پر بال نہیں. اب حکیم علاج کرے گا 2 سال میں بال آئیں گے، حکیم علاج کرے گا مہینے میں بال آئیں گے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ابھی سر سے اٹھتا نہیں تھا، بال پہلے آ جاتے تھے. اب اطباء کو اللہ نے عاجز کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آدمی لایا جاتا تھا اور وہ آدمی مادرزاد نابینا ہوتا تھا. اب اطباء آج کے بھی وہ نابینا آدمی کے علاج پر قادر نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے آنکھوں پر ایسے ہاتھ پھیرتے، ابھی وہ ہاتھ اٹھتا نہیں تھا کہ اس کی آنکھیں واپس آ جاتی. اب اطباء کا دور تھا. تو جب انسان مر جاتا ہے دنیا کی کوئی طب اس کو زندہ نہیں کر سکتی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کے پاس جاتے اور اس کو کہتے کہ قم بإذن اللہ، تو وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا. اب یہ تمام کی تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطباء کو عاجز کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ نے جادوگروں کو عاجز کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں صنعت عروج پر تھی. اس سے پہلے اس کے بعد صنعت اتنی عروج پر نہیں گئی. حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں لوہے کی صنعت بنی تو لوگوں نے لوہے کو پگھلایا اور آگ پر پگھلا کر اسے چیزیں بنائی. لیکن اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ کو بٹی بنا دیا کہ لوہا حضرت داؤد کے ہاتھ میں آتا تو وہ اتنا نرم ہو جاتا کہ آگ پر بھی اتنا نرم نہیں ہوتا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ اب یہ آپ ایک کرسی پر بیٹھے ہیں، ایک کرسی پر وزیر اعظم بیٹھا ہے، صدر بیٹھا ہے، وہ کرسی اس کے ارادے سے چلتی ہی نہیں. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے کی برکت تھی کہ کئی لاکھ افراد اس تخت پر بیٹھتے اور وہ تخت حضرت سلیمان کو لے کر ہوا میں اڑ جایا کرتا تھا. یہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو معجزے عطا فرمائے. اب آئے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آپ کا دور مبارک آیا، آپ کا دور نبوت آیا، آپ کے دور میں جو قوم تھی وہ فصیح و بلیغ تھی، اور اتنی فصیح و بلیغ تھی، ان کو اپنی فصاحت و بلاغت پر اور اپنی زبان پر اتنا ناز تھا کہ وہ غیر عرب کو عجمی کہا کرتے تھے کہ بولنا تو ہمیں آتا ہے، یہ تو گونگے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو فصاحت دی تھی۔ ایک آدمی بیٹھتا تھا 300 اشعار بغیر کسی تکلف کے ایک مجلس میں بیان کر دیا کرتا تھا۔ ایک آدمی وہ رات کو بیٹھتا اور صبح سورج کے طلوع ہونے تک مسلسل شعر کہتا رہتا، اور وہ کہتا کہ میں آج رات میں ایک لفظ بولوں گا ایک شعر میں، صبح تک وہ لفظ دوبارہ نہیں بولوں گا۔ اتنی فصاحت و بلاغت تھی۔ اور پھر اس کے بعد اتنی ان کو فصاحت و بلاغت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا کہ وہ اپنے گھوڑوں کے نام رکھتے، اپنے گھوڑوں کے نام رکھتے رکھتے 300 نسلیں گھوڑوں کی گزرتی، لیکن ان کو اس نسل کے تمام گھوڑوں کے نام زبانی یاد ہوتے۔ اتنا اللہ نے حافظہ ان کو عطا فرمایا، اللہ نے ان کو اتنی فصاحت عطا فرمائی، اللہ نے ان کو اتنی بلاغت عطا فرمائی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام لے کر آئے، بات سمجھ آ رہی؟ کیونکہ اس کے بعد میں نے آپ کو قرآن کریم سمجھانا ہے۔ یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آئے گی تو قرآن کریم آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو ایک ہے نظم اور ایک ہے نثر۔ اب نظم جو ہے وہ نثر سے زیادہ فصیح ہے، نظم جو ہے وہ نثر سے زیادہ بلیغ ہے۔ اللہ نے قرآن کو نظم میں نہیں اتارا، قرآن کو نثر میں اتارا، قرآن کو نظم میں نہیں اتارا۔ اب عرب یہ کہہ سکتے تھے کہ جی یہ قرآن جو ہے وہ نظم میں نہیں، قرآن نثر میں ہے۔ جب قرآن اللہ تعالیٰ نے نثر میں اتارا تو اللہ نے چیلنج دیا، اللہ نے 3 چیلنج کیے۔ پہلا چیلنج کیا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرٍ، کہ تم اس جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ۔ کتنی؟ پورے قرآن کی بات نہیں بھائی، 100 صورتوں کی بات نہیں، کتنی صورتوں کی بات؟ صرف 10 صورتیں اس قرآن جیسی لے آؤ تو ہم تمہیں مان جائیں۔ 10 سال گزر گئے، عرب نہیں لا سکے۔ اللہ نے چیلنج کم کر دیا، اللہ نے فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، 10 نہیں لا سکے تو 1 لے آؤ۔ جو ہے علماء جانتے ہیں قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ میں جو تنوین ہے وہ تقلیل کے لیے ہے یہاں پر، کہ چھوٹی سی کوئی صورت قرآن جیسی لے آؤ۔ پورا عرب سر جوڑ کر بیٹھ گیا، قرآن کی ایک چھوٹی صورت کی مثال نہیں لا سکتا۔ اس حال میں وہ کیا کہتے تھے کہ یہ باقی لوگ کیا ہیں؟ گونگے ہیں، باقی لوگ کیا ہیں؟ گونگے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ سارے جمع ہو جاؤ، ایک صورت لے آؤ، عرب نہیں لا سکے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ نے قرآن کی سب سے چھوٹی صورت اتاری، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میں نے صورت پڑھی، تم نے صورت سنی، تمہیں نہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس صورت کے اندر فصاحت کتنی، اس صورت کے اندر بلاغت کتنی، اس صورت کے معنی کتنے اونچے، اس کے اندر علوم کتنے اترے، کسی کو نہیں پتا۔ اب یہ صورت نازل ہوئی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی فصیح، اتنی بڑی، اتنی اونچی صورت، اتنے علوم والی، اتنے معنی والی صورت اتر گئی۔ اب اس بات کو سن کر اس سے پہلی بات سمجھیے کہ اس زمانے میں ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا امرؤ القیس، سب سے بڑا شاعر تھا عرب کا، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اشعر الشعراء، کہ پورے عرب کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ اس نے ایک کلام لکھا، یعنی ایک قصیدہ لکھا، اور وہ قصیدہ لکھ کر بیت اللہ کی دیوار پر لا کے لٹکا دیا، اور کہا کہ اگر کسی مائی نے کوئی بچہ جنا ہے وہ میرے قصیدے کا مقابلہ کرے۔ 150 سال تک کوئی عرب اس قصیدے کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ جب قرآن اترا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس کلام کو لکھ کر امرؤ القیس کے کلام کے برابر ہم جا کے لگائیں۔ اب جب صحابہ نے سورت کو لکھا اور امرؤ القیس کی کے کلام کے برابر میں جا کر لگایا تو امرؤ القیس کی نسل کا ایک آدمی آیا، اس نے
امرؤ القیس کا کلام اتار لیا اور کہا کہ محمد کا کلام امرؤ القیس کے کلام کو نگل گیا۔ یہ اللہ نے قرآن اس طور پر اتارا۔ اب میری اس ساری بات کو سمجھنے کے بعد